بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام ابر تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان میں گفتگو کی۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی۔ قوم عاد کو ذات المیعاد بھی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے بتوں کی پوجا کرنے والی قوم عاد تھی۔ سمود اور بتعات 2 بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ قوم اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتی تھی تاکہ ہماری یاد باقی رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام قوم عاد میں سے مشہور شاخ خلوت میں سے تھے۔ سورۃ ہود قرآن پاک کی 11ویں سورت ہے۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح تھا۔ قوم عاد کا ذکر قرآن پاک کی 9 سورتوں میں آیا ہے۔ قوم عاد کی نافرمانیوں اور بت پرستیوں کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے تیز ہواؤں اور سیاہ بادلوں کا عذاب آیا تھا۔ یہ اللہ پاک کا عذاب 8 دن اور 7 راتیں مسلسل جاری رہا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ جسمانی لحاظ سے مضبوط، بڑے بڑے قد اور طاقتور لوگ تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پہ یہ قوم توجہ نہ دیتی تھی، بلکہ بڑے بڑے محلات اور مکان بنانے میں اپنا وقت اور قوت صرف کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے کہ ہم طاقتور قوم ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے اور اس سے ڈرنے کے لیے بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت حق کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو وہ بے وقوف اور نادان سمجھتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ پاک کا شکر گزار بندہ بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو بہت طاقت اور ذہانت عطا فرمائی تھی۔ قوم عاد پہ آنے والے عذاب نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ہود بن عبداللہ بن ربا بن جاروت بن عامر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کا خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 150 برس تھی۔ 50 سال کی عمر مبارک میں آپ کو نبوت ملی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے 50 برس تک اپنی قوم کو دعوت حق دی۔ قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آنے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام 50 برس تک اس دنیا فانی میں رہے اور اہل ایمان کو مزید اللہ پاک کے احکامات پہنچاتے رہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک خضر موت کے مقام پہ ہے۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حد مغفرت فرما۔ آمین ثم آمین۔